شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، جس طرح سے ہمارا کوئی مشن صحیح بن گیا کہ ہم نے آپ کو آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کو ٹھیک کرنا ہے، اسی سلسلے میں ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ جو ہے حکیم فرحان صاحب تشریف فرمائے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور آپ کی محبت ہے کہ جب ہم آپ کو تنگ کرتے ہیں، زحمت دیتے ہیں، آپ تشریف لے آتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ اس بار فرحان بھائی ہوا یہ ہے کہ جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا تھا موسم کے چینج ہونے کا، جس سے ایک بندے کی باڈی امیون ہوتی تھی، اس بار وہ نہیں ہوا۔ گرمیاں تھیں، سخت گرمیاں تھیں، اس کے بعد سردیاں ہیں، سخت سردیاں ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جن کا جو امیون سسٹم تھوڑا سا ویک ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ویسے تو آج کل ہر کسی کا امیون سسٹم ویک ہے، لیکن خاص طور پہ ان لوگوں کو یہ بہت افیکٹ ہے، کھانسی اور بلا 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 بلا، زکام، نزلہ اور سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ کیا کرنا چاہیے ان کو ایسا کہ ان کو یہ ایسا نہ ہو ان کے ساتھ؟ پہلے تو شکریہ، ارے اللہ تو اللہ آپ ہمیں بلاتے ہیں ارے ارے اور ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، جو صدقہ جاریہ ہے لوگوں تک۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایسا جو رزق ہوتا ہے نا، بڑا بابرکت ہوتا ہے، جس میں رزق بھی آئے، ساتھ لوگوں کے فائدے کا کام بھی ہو۔ واہ 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 تو واہ، یہ آپ کا کام، اور آپ ہم کو بلاتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تو ہمیں اللہ اس میں رزق بھی دیتا ہے، ساتھ خیر الناس و من ینفع الناس، اللہ، اور جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے، رب اس کا فائدہ کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو واہ واہ، آپ کا سبحان جو اللہ، مشن ہے نا، وہ الحمدللہ لوگوں کا فائدہ کرنے کا، اور جب انسان لوگوں کا فائدہ کرتا ہے تو رب اس کا فائدہ کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس میں جو اس انشاءاللہ کا رزق ہوتا ہے، جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، جتنا اسے ملنا ہوتا ہے اتنا اسے رب دے دیتا ہے۔ دے دیتے، واہ تو اس میں ہمیں جب آپ بلاتے ہیں نا، تنگ نہیں کرتے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے بلایا ہمیں، واہ واہ کہ ہم اس میں شریک ہو گئے۔ شریک ہو اللہ گئے، آپ کو جزا دے۔ آمین اور دوسری آمین۔ بات جو آپ نے بات کہی، یہ واقعہ ہی ایسا ہوا ہے۔ پہلے جب موسم چینج ہوتا ہے نا، تو بارش وغیرہ ہونے سے نا کچھ تھوڑی سی تبدیلی شروع سے آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنے زیادہ پیشنٹ سانس کی تنگی کے نہیں آتے، نہیں آتے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ نزلہ زکام اور خشک کھانسی نہیں ہوتی نہیں ہوتی، جتنی زیادہ ہو چکی ہے اس ٹائم موسم میں ہے۔ اور آپ نے سوال بھی موسم کے حوالے سے بھی لوگوں کو آج کل، چونکہ ایک ہوتا ہے صرف آپ اپنے مفاد کے لیے، تو آپ کے سوالات اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو موسم کے لحاظ سے اس ٹائم لوگوں کو کیا چیز کی کیا ضرورت ہے۔ ریکوائرڈ ہے، بالکل صحیح، اب اگر ایک بھی بندہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بھی انشاءاللہ اس کا اجر دے گا۔ سب سے پہلا کام، اس سے متاثر کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک تو بچے یا اور ایک بوڑھے۔ بوڑھے، نوجوان بھی آج کل کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کا مزاج بالکل نازک ہوتا ہے، بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ بھی بچوں والے مزاج ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا کام تو ہمیں جو کرنا ہے نا، وہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اوکے، وہ یہ ہیں کہ بچے، اب شادیوں کا سیزن ہے، تقریبات کا سیزن ہوتا ہے، سردییں، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، جب بھی وہاں پہ آپ چھوٹے بچوں کو لے کے جائیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ اچھی طرح لحاف میں لپیٹ کے، ساکس پہنا کے، شوز پہنا کے، سر کے اوپر کیپ لے کے پھر لے کے جائیں۔ ہلکی بھی سردی انہیں لگ گئی تو پھر انہیں سانس کی تنگی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ لحاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر کا وہ ڈبل بیڈ والا لحاف لے لیں، وہ جو ان کے بنے ہوتے ہیں پاؤچیز، وہ والے اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اچھا، ویسے آپ نے زبردست اس کا ترجمہ کر دیا کہ لحاف وہ وہی نہ لے آئیں۔ تو لحاف یعنی کہ وہ چھوٹے کمبل وغیرہ کمبل ہوتے ہیں بنے بچے ہاں جی، کے، تو اس بچے کو کے لے بنے کے آئیں۔ ہوتے ہیں، پوری طرح سے گرم رکھیں، وارم کریں، اس کو ایکسپوز نہ کریں سردی میں۔ دوسرا کام اس میں احتیاطی تدابیر ہے، اکثر بچوں کو نا بڑے شوق سے ماں باپ نا کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرا بچہ کتنے شوق سے پی رہا ہے۔ میرے بچے کو تو بلیک کولڈ ڈرنک بڑی پسند ہے۔ اب دیکھیں آپ ظلم اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں، پھر رات کو جب دو دفعہ آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے نیبولائز کروانے کے لیے، اس وقت آپ سوچتے ہیں او نہ اسے کوئی کھٹی چیز دی ہوتی، نہ بوتل پلائی نہ ہوتی۔ پلائی ہوتی، اس موسم میں بچوں کو کھٹی چیزوں سے پرہیز کروائیں، پرہیز کرانا ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کروائیں۔ بچے تو پھر بچے ہیں نا، بچوں نے بیڈ سے اترنا ہے، انہوں نے ساکس پہنی یا نہیں پہنی، انہوں نے ویسے ہی بھاگنا ہے۔ ہاں، جیسے گرمیوں میں چل رہا ہے سسٹم، انہوں نے اسی طرح سے چلے جانا۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو ساکس پہنائیں، انہیں بیڈ سے اتارے ہی نہ، انہیں کہ پہلے ساکس پہنے، ٹھیک ہے، یہ کام کریں۔ پہلے تو سردیوں سے بچیں، اوکے۔ اس کے بعد جو بزرگ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ ان کو اس موسم میں ویسے ہی بعض اوقات ہوتا ہے بزرگ کہیں جاتے ہیں تو ان کو فضول میں نہ جانے دیں، بہت ضروری کام ہے تو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر جانا ہے تو اچھی طرح اپنے آپ کو کور کر کے جائیں، ڈھانپ کے جائیں، بالکل صحیح۔ پھر ان کا جو روم ہے، اس روم کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی صحیح ہو، انہیں اچھا وہ کنٹرول ٹیمپریچر رکھیں، کوئی رضائی ہے، کوئی کمبل ہے تو اچھا دیں جس سے انہیں سردی نہ لگے۔ نہ لگے۔ ساکس، شوز
کوشش کریں جب بھی عام گھر میں بھی پہن کے رکھیں. ہم لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی تو جوان ہے کوئی فرق نہیں پہنتا, لیکن فرق پہ جاتا ہے. سر یقین کریں کل میں مریضوں کو نا تقریباً 80% مریضوں کو میں نے, بچے بڑے بوڑھے, جن کو میں نے ڈانٹا ہے آپ نے ساکس کیوں نہیں پہنی ہوئی, اور اتنی دور دور سے مختلف شہروں سے آئے ہوئے, کیا آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ اور یہاں پہ انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, ادھر سے انہوں نے سارا کور کیا ہوا ہے, سر بھی ننگا ہے, پاؤں بھی ننگے. جہاں پہ سب سے زیادہ جو سردی لگتی ہے وہ پاؤں اور سر پہ, وہ دونوں نہیں ڈھانکے ہوئے. اب اس سے کیا ہوگا, وہ جائیں گے, وہ انہیں نزلہ زکام ہو جائے گا, ریشہ جم جائے گا, پھر پریشان ہوں گے, سانس نہیں آ رہا اور چھینکیاں آ رہی ہیں. تو یہ جو آپ کا اصل سوال تھا کہ اس سے بچا کیسے جائے. اب آتے ہیں اس کی غذا کیا دی. غذا کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا نظام بنایا. جیسے ہی سردیاں آتی ہیں, دیکھیں گرمیوں میں آپ کا دل نہیں کرتا اتنا یہ کاجو پستہ اخروٹ بادام کی گری مغزیات کو, جیسے سردیاں آتی ہیں آپ کا خود سے بھی دل کرتا ہے. بالکل صحیح. اس موسم میں گھر میں آپ کے انجیر پڑی ہونی چاہیے. آپ کا اگر تھوڑا سا بھی کھانسی نزلہ زکام ہوا ہے, انجیر شہد میں ڈپ کریں, کھلا دیں, بہترین علاج. اس کے بعد آپ کے گھر میں دیسی گھی بڑی بہترین چیز ہے. ایک میں اس سے آپ کی بار بار آپ کو سوری روک رہا ہوں, لیکن انجیر اور آپ نے شاید کہا تھا جو انجیر بھی جڑے گی ہوتے بھی وہ کوٹنگ ہوئی ہوتی تاکہ پریزرور لگا ہوتا ہے, یہ آپ کا سوال. اور شہد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیڑی چھوٹی مکھی دا شہد ہوتا ہے جو ساؤنڈ نہیں لگتی. یہ اپنا سوال بڑا زبردست ہے. تو وہ کہ انجیر جب لیں, ایک تو انجیر دھلی ہوئی نہ ہو کاسٹک سوڈے سے, وائٹ نہ ہو, کھٹاس نہ ہو. جو آپ نے انجیر کو پہچاننے کا طریقہ سمجھ لیں. آپ نے انجیر منہ میں ڈالی, اگر اس میں کھٹاس ہے وہ انجیر نہ کھائیں. وہ دھلی ہوئی ہے پرانی کالی والی, انہوں نے دھو کے وائٹ کی ہے, وہ نہ کھائیں. پہلا کام یہ, انجیر کا کلر آپ کو پتا براؤن سا ہوتا ہے, وہی ہونا چاہیے. وہ انجیر لیں, اس کو پھر دھوئیں, دھو کے پھر کھائیں. اس کو دھوئیں, جتنی آپ نے کھانی اتنی نکال کے دھوئیں, دھو کے اس کو کھا لیں, پھر کھا لیں. اب انجیر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے, آپ کے اندر خون کی کمی ہے, انجیر آپ کھا لیں. آپ کے پٹھوں میں کمزوری ہے, آپ پٹھے اپنے لوہے کی طرح مضبوط کرنا چاہتی ہیں, جوڑ مضبوط کرنا چاہتی ہیں, آپ انجیر کو رات کو زیتون آئل میں ڈپ کریں, صبح آپ کو انجیر کھا لیں اور زیتون آئل دودھ میں ڈال کے پی لیں, اور دودھ میں آپ شہد بھی ملا لیں, اتنا ہی ہو جتنے انجیر بھیگ جائے, جس میں وہ ڈپ ہو جائے, بھیگ جائے, 1-2 چمچ. اب وہ آپ پی لیں, یقین کریں اتنی زبردست چیز ہے پٹھوں کے لیے, خون کی کمی کے لیے, کمزوری کے لیے, نکاحت کے لیے زبردست. پھر ایسے پیشنٹ 2 پیس انجیر کے کافی ہیں, 2-3 پیس زیادہ نہیں. ناشتے کا اس کو ناشتہ اس کو کریں. اکثر کئی لوگوں کو میں نہ بتاتا ہوتا ہوں, آپ کو بواسیر ہو گئی ہے, انجیر لیں 3 پیس, رات کو دودھ یا پانی میں بھگو دیں, صبح وہ دودھ یا پانی بھی پی لیں اور انجیر بھی کھا لیں, آپ کا مرض ختم ہو جائے گا. دیکھیں انجیر میں ہی اللہ نے ایک اور فائدہ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد ایسے پیشنٹ جو کینسر کے سٹارٹ میں ہوتے ہیں, ان کو آپ انجیر اور دھماسا اس کا قہوہ پلانا شروع کر دیں, اللہ کے حکم سے کینسر ٹھیک ہو جائے گا. خون کی سرکولیشن, یہ بات ادھر نکل گئی انجیر کی وجہ سے. اب انجیر اور شہد آپ نے بات کی تھی, شہد جب بھی لیں انہیں کہ پیسے اپنی مرضی کے لے لو, شہد ہمیں خالص چاہیے. شہد کی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خالص شہد جو ہے وہ آپ کو ویسے نہیں پتا چلے گا, جب آپ کھائیں گے نا تھوڑا سا, اگر تو وہ آپ کو آدھے گھنٹے تک اس کا ذائقہ فیل ہو, یہاں پہ اریٹیشن پیدا کرے, تو وہ 1 نمبر ہے. اریٹیشن پیدا کرے جی, وہ 1 نمبر ہے. پھر اس کے منہ میں ذائقہ بھی رہے آدھا گھنٹہ. دوسرا عام جو ہوگا نا چینی کا بنا ہوا یا گلوکوز, اس کا ذائقہ فوراً ختم, اور نہ اس نے کوئی اریٹیشن بھی نہیں پیدا کرنی اس نے. تو اس لیے دوسرا, فارمی شہد جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. فارمی بھی 1 نمبر ہو تو کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دیسی ہے نا وہ خوبصورت نہیں ہوتا. اچھا, یہ بھی نشانی بڑی, ہاں جی, یہ بھی بڑی بہت بڑی نشانی. تو یہ شہد لیں. سردیوں میں گھر میں شہد ضرور پڑا ہونا چاہیے. شہد کے فائدے بتاتا ہوں. اگر بچے کو آپ بار بار لے کے جاتے ہیں نیبولائز کے لیے, دیسی نیبولائز کا طریقہ بتا دیتا ہوں. جو پہلے ہماری مائیں دادیاں وہ کرتی تھی, وہ کیا کرتی تھی, 20 روپے کا سہاگا لیا پنسار سٹور سے, گھر میں لا کے رکھ لیا. اب پوری سردیاں چلنا ہے, سہاگا 20 روپے کا, یہ وہی والا ہے 100 روپے سے کم کا نسخہ جو ہے. یس, یہ 20 روپے کا سہاگا لیں, اسے توے کے اوپر پھلا کریں, کوئی برتنوں پر اسے ناک دیں سلور کے برتن, وہ پھول جائے گا. اسے پاؤڈر کریں. اب اسی شہد میں, اچھے والے میں, اسے 1 انگلی کے اوپر ایسے شہد لگائیں, اس میں ساتھ سہاگا لگائیں, بچے کو چٹا دیں. فوری طور پہ بچے کو نا فوری طور پہ, کئیوں کو آدھے گھنٹے بعد, کئیوں کو گھنٹے بعد وامٹنگ ہو جاتی ہے یا موشن آتا ہے.
बलगम रेशा निकल जाता है, सांस बिल्कुल बहाल हो जाती है, बच्चा आराम से सोता है। बच्चा जब आराम से सोएगा, माँ बाप भी आराम से सोएंगे, आराम से सोएंगे तो सुबह वर्किंग पे सही तरीके से जाएंगे। किस एज के बच्चे की बात कर रहे हैं? बहुत छोटा बच्चा ये जो है छोटे बच्चे 5-7 साल 5-7 साल बेहतर है। तक वाले और बच्चे अगर के बड़ा है तो इससे उसके लिए बड़ा भी तो बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन वो फिर अपनी डोज बढ़ा ले, क्वांटिटी ज्यादा कर क्वांटिटी ज्यादा कर। हाँ उसके बाद सर्दियों में घरों में ना 12 सींगा लाजमी होता था। एक तो 12 सींग होते हैं ना, हाँ जी इसका आगे एक प्रोसीजर होता है। इसे कच्चे बर्तन में छोटे छोटे टुकड़े करके रखा जाता है, उसे फिर ऊपर से बंद किया जाता है, कि प्रोसीजर होता है ताकि इसकी सख्ती टूट जाए। जब सख्ती टूट जाए इसको फिर रगड़ाई की जाती है। फाइन पाउडर, इतना फाइन पाउडर कि आप गिलास में पानी है ना तो पानी में ऐसे मिक्स हो जाए कि वो आपको रड़क नजर ना आए, इतना पाउडर हो। और ये आम पंसार स्टोर से मिल जाता है, बहुत सारी कंपनियों ने बनाया हुआ है, कर्नुल ईल के नाम से मिलता है, कर्नुल ईल। और मक्की बैतुल हिकमत पे भी है, बिल्कुल है, ओ इसको वाह, 12 वाह, सिंगा वाह, भी वाह। कहते हैं, तो 12 सिंह कहें कि 12 सिंह का तभी मिल जाएगा। वो 12 सिंह ना पढ़ के लाया ना कोई बंदा। हाँ, वो उस तरह नहीं आएंगे उस तरह नहीं आएंगे। तो हाँ। ये शहद में लेकिन मिला, ये उसी 12 सिंह के सींगों का बिल्कुल बॉर्डर है, बिल्कुल वही है। है। अब वो प्रोसीजर किया होता है, प्रोसेस किया होता ये है शहद में मिला के, यकीन करें, नमूनिया का इलाज, सर्दी लग जाना, ठंड लग जाना, ऐसे अफराद जो बाहर सर्दी में गए हैं वापस आए, जिस्म ठर रहा है, सर्दी बहुत है, और सर्दी की वजह से डर है कि नमूनिया ना हो जाए। हाँ। अब नमूनिया में तो सांस की तंगी शुरू हो जाती है, वो तो कंजेशन हुई थी बिल्कुल। ठीक है। आप उसमें सबसे पहला काम करें, शहद में 3 से 5 चावल जितना हाँ। ले, शहद में मिला के, यकीन करें 3 से 5 चावल जितना, थोड़ा सा, 2 चुटकी बन जाएगी, आधा चम्मच भी नहीं, 2 चुटकी, 2 चुटकी। हाँ। ये आप शहद में मिला के खिला दें, यकीन करें, तो 1 चम्मच शहद में मिला के उसमें, शहद खुद भी तो इलाज है ना। अल्लाह आपने चम्मच खिलाया, 5 मिनट बाद देखिए मरीज बिल्कुल रिलैक्स बैठा होगा। उसके बाद यही शहद जो है आम रूटीन में, आपको फुल ठंड लगी हुई है, 1 गिलास गर्म पानी लें। 12 सिंह एक्सपेंसिव है या नहीं? तो सस्ता सा है, 100 रुपए का लेंगे, 200 का काफी, इतना सा तो वो देना कितना का, थोड़ा सा देना, 100-200 का लेंगे, काफी है। उसके बाद शहद जो है इतना बड़ा इलाज है सर्दी का। आपका जिस्म, कभी सर्दियों में होता है ना, बारिश से आप आए तो जिस्म कांप रहा होता है, हाँ बिल्कुल से शिवरिंग हो रही थी, बिल्कुल सही। आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है, हाँ। सिप ले लेके पी लेना है, जो गर्म पानी में, गर्म पानी में। यकीन करें, गिलास आप पी के रखेंगे, उसके बाद आपका जिस्म कांपना खत्म हो जाएगा। इतना अच्छा इलाज है शहद। में क्यों कहता हूँ सर्दियों में आपके घर में से शहद नहीं खत्म होना चाहिए। पहले देखें, जब जंगी होती थी, चोट लगती थी, तो क्या लगाते थे वहां? शहद लगा के पट्टी कर देते थे। शहद जख्मों का इलाज है, जख्मों का इलाज भी। आपके कहीं भी जख्म है, वो खुशक है, जख्म है, उसके ऊपर आप शहद लगा दें। अब हम जब हिजामा करते हैं तो हिजामे के ऊपर भी शहद लगाते हैं, जख्म खत्म हो जाता है, जख्म खत्म उसी वक्त खत्म हो जाता है, वो एक दिन में, 1-2 दिन में हील हो जाता है। हाँ। सबसे जल्दी जख्म हील करने के लिए शहद, फास्टेस्ट प्रोसेस टाइम है उसका हील करने। आपका हर्निया का ऑपरेट हो गया, किसी को ऑपरेट करवा लिया, अब शहद की पट्टी करें, सबसे जल्दी आपका जो है ना हील करेगा, जख्म हील करेगा फौरन। तो इसलिए शहद को ना भूलें, शहद बहुत सारी चीजों का इलाज है। ये चीजें आपके घर में होनी चाहिए, खजूर, शहद, इंजीर, बाकी आप ड्राई फ्रूट जो आपकी हैसियत है। लेकिन ये तो कम से कम मिनिमम ये चीजें होनी चाहिए। फिर खाने में आपके इसमें आ जाता है, आपके अंदर गुंजाइश है काले चने। तुसी मैनू यकीन सी तुसी काले चने खुआ के ना लोकां नू लेकिन ज्यादा भी नहीं खाने काले चने। उसके बाद मटन, चिकन, बीफ, काले चने का शोरबा, काले चने का शोरबा, तो वो वाले, वो फकी वाले भी चलते हैं, वो भी चल जाते हैं, लेकिन वो है सर्दी वाले नजले के लिए। ऐसे अफराद जिनको सांस की तंगी है, ऐसे अफराद जिनको बलगमी खांसी है, ऐसे अफराद के लिए काले चने का शोरबा बहुत बड़ी नेमत है। मैं अक्सर कहता हूँ बकरे का उतना फायदा नहीं है, ये बकरे से ज्यादा ताकत रखते हैं, काले चने। अल्लाह, काले चने आप खिला देंगे ऐसे पेशेंट को, यकीन करें वो कहेगा मुझे सुख का सांस आना शुरू हो, कहना ना मैंने सुख का सांस आ गया। ये सर्दियों में मैंडेटरी कर लें कि हफ्ते में 1 दफा जो है लाजमी वो काले चने का शोरबा, फिर ये पट्ठों को ताकत देता है। सर मैं तो अक्सर कहता होता हूँ हफ्ते में 2 दफा खाएं। अच्छा, और चावल जो कहते हैं ना, हमें चावलों की इजाजत दे दें, तो मैं कहता हूँ चावलों की इजाजत इस शर्त पे है, उसमें काले चने बना के ऊपर डाल लें या बीच में डाल लें, बड़ा अच्छा सा जीरा डाल लें, काली मिर्च डाल लें, तो फिर बिरयानी भी खा लें। ये वाली बिरयानी, चनों वाली बिरयानी, ठीक है। या फिर इसमें मटन डालें, नहीं तो फिर चावल इससे आप परहेज करें, नहीं तो चावल नहीं खाने, क्योंकि बलगम रेशा पैदा करेगा और ये उसको सक करता है। तो इसलिए चने,
بھنے چنے جب نزلہ زکام لگتا ہے اچھے ہیں. پھر اس کے بعد کریلے، میتھی، پالک، ساگ، یہ ساری سبزیاں ایسی ہیں جو اس موسم کے لیے بہترین ہیں. اچھا کریلے، میتھی، پالک، اچھا ہاں حرارت پیدا کرتی ہیں، گرم حرارت پیدا کرتی ہیں. وہ آپ گرمیوں میں جو ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں آپ نے بتایا تھا وہ گھیا تھا، کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی. اب موسم میں دیکھیں نا ساگ آ گیا. خدا کی شان ہے اس موسم کے مناسبت سے. یہ رب ہمیں، ہمارا تو منو سلوا یہی ہے نا پھر سر، اس موقع ہمیں گرمیوں میں سردیوں کے لیے تیار کر دیتا ہے، سردیوں میں گرمیوں کے لیے تیار کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر. تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ختم نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ سردی سے بچے رہیں گے. احتیاطی تدابیر میں نے پہلے بتا دی. اب نسخے ایک دو میں سادہ سے بتاتا ہوں. پہلے بتائیں کہ خوراک میں ڈونٹس کیا ہیں سردیوں میں جو تسی نہیں. ایک تو آپ نے بوتل کا کہہ دیا نا کہ وہ بوتل. اچھا سردیوں میں اس موسم میں آج کل سب سے پہلے رائس فوری طور پہ نقصان دہ رہے، نزلہ زکام پیدا کر رہے ہیں. دہی بھلے، اس کے بعد دہی، اس کے بعد کولڈ ڈرنک، اس کے بعد بیکری آئٹم کا بھی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ہر صورت ہی نہیں کر رہا، وہ تو ویسے اسٹمک کے گرمیاں سردیاں وہ تو میدا، لیکن اس میں تو خاص خیال رکھیں. طور پہ نہیں کرنا. یہ جو اس کے علاوہ ہم کنو کھائیں، فروٹر کھائیں، موسمی کھائیں، لیکن موسم بھی دیکھیں. اور اگر کھا لیا، اگر ہلکا سا بھی گلا خراب ہونے لگا نا تو جا کے شہد گرم پانی میں پی لیں، یا گرم پانی تھوڑا سا پی لیں. وہ باڈی کے لیے ضروری ہے، پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں، لیکن گلے کو خراب کر کے نزلہ زکام بھی پیدا کرتے ہیں. تو ایسے افراد جن کو پہلے ہی آلریڈی سردی ہے، نمونیا ہے، گلا خراب ہے، ایسے لوگ یہ کنو، مالٹا، موسمی، بنانا، یہ ساری چیزوں سے اوائڈ کریں گے. ایپل وغیرہ، انار وغیرہ، ان چیزوں سے وقتی طور پہ اوائڈ کریں گے.